جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آر جے کے ایک اور ولاگ میں آپ کا خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید آپ کا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے، اور اس کو ذرا صبر اور تحمل سے سنیے گا۔ اور اس میں ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرے، جسٹ یہ ہے کہ میں حضرت امام حسن حسین پہ بات کروں گا اور ان کی شہادت پہ بات کروں گا، اور اس کو ایز اے انفارمیٹیو اس کو نالج کے طور پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کو صبر سے تحمل سے بات کو سنیے گا، اور یہ ہم کسی شیعہ یا کسی سنی کو ٹارگٹ نہیں کرے، بلکہ ایز اے مسلمان بن کے سنیے گا بات کو۔ اور شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی ہو، سب مسلمان ہوتے ہیں، سب کے سب وہ اللہ کا ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، جس کا جو بھی ہے۔ ہمارا فرض صرف یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے ہم اس کو فالو کریں، اور جتنے ہمارے چھوٹے بچے جو اب آ رہے ہیں آگے، اور جو بھی ہماری جتنی نسل ہے، ان تک صحیح انفارمیشن پہنچے اور ان کو اصل پتہ چلے ایکچولی یہ سارا معاملہ ہوا کیا تھا، اور ایکچولی کیا بات پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارا اصل بات سے فوکس ہٹ جاتا ہے، ماتم کی طرف بات چلی جاتی ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو اصل جو بات سمجھنے والی تھی، یا اصل بات جو پتہ ہونی چاہیے، یا جس پہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، وہ بات چھپ جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور جہالت جو ہے وہ زیادہ آگے آ جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا، جو کہ آپ کو پتہ بھی ہوگی موسٹ پرابلی، لیکن ذرا میں ایک اور انداز سے آپ کو بتاؤں گا، اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے تھے، حضرت امام حسن حسین۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ تھی کہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد جتنے بھی جو ان کے بڑے بڑے نام تھے، جتنے بھی ان سے جو بندے ڈائریکٹ اٹیچ تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ان سب کی۔ اور وہ یعنی کوئی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں فوت ہوا، یعنی کہ سب کے سب قتل ہوئے۔ اور بڑی افسوسناک بات ہے یہ، ایز اے مسلمان ہمارے لیے سمجھیں، اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ قتل کیے گئے، یعنی مرڈر ہوا۔ اور یہ میں آپ کو ایز اے نالج بتا رہا ہوں، یعنی اگر آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہے، یا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو میں آپ کو یہ ایز اے نالج بتا رہا ہوں کہ وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان پہ حملہ ہوا، جس پہ وہ پھر بعد میں شہید ہو گیا اس کی زخموں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان پہ بھی حملہ ہوا نماز میں، اور وہ بھی اس طرح شہید ہوئے۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق، اور جتنے بڑے جو تھے وہ نام، وہ سب کے سب اس طرح شہادت ہوئی، اور سب کے سب اور ان سب کو جو مارنے والے موسٹلی یعنی مسلمان ہی تھے، یعنی وہ بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی فوت ہوئے ہیں تو یہ سارے، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ آپس میں فرقہ واریت ان کی شروع ہو گئی، ساتھ ہی فسادات ساتھ ہی شروع ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی فسادات شروع ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ سب پہ جب میں نے احسان مکمل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس کے بدلے آپ سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، کہ میری جو آل اولاد ہے، یعنی میری جو فیملی ہے، اس کا خیال رکھنا اس کی۔ تو یہ امام حسن حسین جو ان کی اس میں سے نواسے تھے۔ اور اب اس میں پھر یہ ہوا کہ جتنی بڑی میں نے جو اسلامک ہسٹری جو میں نے پڑھی ہے، جو تھوڑی بہت پڑھی ہے، اور جو تھوڑا بہت سمجھ ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ جتنی بڑی آپ پوزیشن پہ ہیں، جتنے بڑا آپ کا مقام ہے، آپ سے اتنی ہی بڑی قربانی لی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو وہ یتیم تھے، پہلے باپ فوت ہو گئے، پھر ماں فوت ہو گئی، تو یعنی کہ بڑی آپ دیکھیں کتنی یہ ہے، پھر ان کی بیوی فوت ہو گئی جن سے اتنا لمبا ساتھ تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی کہ بڑی آپ دیکھیں کہ بڑی تکلیف دہ یہ زندگی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے سائے کے بغیر چلنا، آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنا ہماری اس عمر میں بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ان پہ آپ سوچیں کیا گزرتی ہے۔
تو اسی طرح پھر جب امام حسن حسین کی بات آئی تو اوبیسلی بات تو بہت لمبی ہے، لیکن جو بات سمجھانے والی ہے کہ ہمارے جتنے بڑے نام تھے وہ جو یعنی جو بہت بڑی بڑی ہماری دین کی جو ہستیاں تھیں وہ سب کے سب شہید کیے گئے، یعنی کہ وہ کوئی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں فوت ہوا۔ اور پھر امام حسن حسین کو بھی اسی طرح جب یہ ان کی طرف جا رہے تھے پوری فیملی، ان کو وہاں سے بیسکلی خط آیا جس میں ان کو بلایا گیا کہ جی آپ آئیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ پھر جب وہاں گئے تو یہ پوری فیملی کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد ان کو رستے میں پھر یزید جو ہے اس وقت کا جو حکمران ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھا، اگین کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی باتیں ہیں تو ان کو روایات ہی کہا جا سکتا ہے کہ حتمی بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو سنی سنائی باتیں اور جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان تھا اور حکمران یعنی مسلمان تھا، اور وہ ساری قوم بھی مسلمان تھی۔ اور یہ بیسیکلی لیکن جیسے آج کے دور میں کہ ظلم عام ہے، اسی طرح ظلم سے نجات دلانے یہ وہاں گئے، اور پھر جب وہ گئے ان کو تو رستے میں ان کو روک لیا گیا، اور پھر وہ خوفناک ترین جو واقعہ ہے وہ پیش آیا جس میں پہلے ان کا پانی روکا گیا اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ اور میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے، میں آپ کو یہاں کوئی وہ نہیں کرنے آیا، میں آپ کو بلکہ نالج دینے آیا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ اور وہ مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا جتنی تکلیف دہ وہ دے سکتے تھے انہوں نے تکلیف دہ طریقے سے پہلے پانی روکا گیا اور پھر ان پہ حملہ کیا گیا اور پھر شہید کیے گئے، اور بڑا ہی یہ خوفناک واقعہ، اور وہ عراق میں غالباً یہ واقعہ تھا اور کربلا کا جو تھا، اور وہ دن تھا آج کا دن تھا، وہاں خون ہی بہہ رہا ہے، جب سے ایک نبی کی نواسے کا خون وہاں گرا اس کے بعد سے وہ آج تک وہاں خون نہیں ہو رہا ہے، وہ امن ہی نہیں آتا، شاید وہ زمین ہی جو ہے وہ قرص ہو گئی ہے کہ اس پہ اتنی بڑی ہستی کا خون گرا ہے، تو وہ اس کے کچھ تو اثرات ہوں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اچھا ان میں سے ایک ان کے ممبر تھے عباس، غالباً ان کا نام تھا، حضرت عباس تھا، تو ان کی ابھی بھی کہا جاتا ہے، آپ اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پہ، کہ ان کی جو قبر ہے اس کے ارد گرد مکمل پانی ہے، یعنی نیچرلی وہ قبر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی ان کو پیاس سے یہ فوت ہوئے تھے، ان کو غالباً تیر لگا تھا ایک، اور ابھی تک ان کی جو قبر ہے پانی اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم و شان آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک شہادت تو تھی، لیکن آپ سمجھیں کہ بہت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ عظیم نقصان تھا، نقصان عظیم جسے کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے جب اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے آپ کو وہاں یہ سوچ ضرور آتی ہے ذہن کے اندر کہ بارش کیوں نہیں ہو گئی، یا اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، یا یہ مطلب اتنا بڑا واقعہ کیسے ہونے دیا۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور اس میں پیغام ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر صاف نیت سے ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ اور اس کی جو وجہ جو میں نے سمجھی، آپ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی اس بات سے وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ اس وقت کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا، یعنی یزید کی جو بات کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں یہ اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن اس نے حکم دیا، اس کے حکم کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو یعنی کہ آج کے حکمران بھی جو ہیں جو اپنے محلوں میں بیٹھ کے کوئی بھی آرڈر دے دیتے ہیں، تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے حکم دیا، آپ کی زبان پہ وہ چیز ہوئی ہے، آپ کے کہنے پہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، آپ وہ یعنی وہ ایسی ہے جیسے آپ نے کیا، انفیکٹ وہ آپ نے کیا، جن کے ہاتھ سے ہوا وہ تو ٹھیک ہے کیا ہی کیا، لیکن آپ کے حکم سے ہوا تو بیسیکلی آپ نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا۔ اور دوسرا اس میں یہ بات تھی کہ ان واقعات میں یہ تھا کہ جتنی بڑی ایک کوئی ہستی ہے وہ اتنی بڑی اسے قربانی لی جاتی ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھ لیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ دا وے بڑی تکلیفیں ہیں اس میں، وہ طائف کا سفر، وہ اس کے بعد شیب ابی طالب کی وہ جو وہ کوٹری سی تھی اس میں وہ 2 سال رہے، کھانا پینا نہیں تھا وہاں، اور مطلب بڑی ان کی آپ سٹرگلنگ قسم کی اور بہت آزمائشوں سے بھرپور زندگی تھی، یعنی چیلنجز سے بھرپور تھی، جس پہ سب پہ وہ پورے آئے، اور وہ ہمارے لیے اب آج ان کی جو زندگی ہے وہ ایک ایگزامپل ہے کہ بادشاہ بننا ہے تو تب کیسا رویہ ہونا چاہیے، اگر آپ فقیر ہیں پھر کیا کرنا ہے، پھر کیسا ہونا چاہیے۔
اسی طرح امام حسن حسین کی جو شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی بڑی اسلامک پوزیشن پہ ہیں آپ سے اتنی بڑی قربانی لی جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ مسلمانوں کو بھی آگے یہ آتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے آگے بہت زیادہ آزمائشیں آنی ہیں مسلمانوں پہ، بہت بڑی بڑی. اب آپ فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، یہ لبنان دیکھ لیں، یا آپ وہ دیکھ لیں یمن دیکھ لیں، کہ ہر دن کربلا نہیں ہوتا، ہر دن کربلا نہیں ہوتا. وہاں پیاسے فوت ہو رہے ہیں اور لوگ بم گر رہے ہیں اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اب آپ ان ساری چیزوں کو جب دیکھیں تو اس میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایک تسلی بھی ہے اسی کے، جب اللہ کے جو اتنے بڑے ہستی نے اتنی بڑی قربانی دی، تو جو چھوٹی جو یعنی ہم جیسے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی زندگی جو بھی ہماری زندگی ہے وہ اتنی بڑی قربانی تو نہیں نہ دے رہی. تو اس لیے ہمیں اس سے صبر آنا چاہیے، صبر لینا چاہیے، اسے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں کیسے آگے پروسیڈ کرنا ہے. اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں آگے کیسے زندگی میں پروسیڈ کرنا چاہیے، ہمیں زندگی کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، آزمائشوں کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. اور بہت دل خراش قسم کا یہ واقعہ ہے. یہ سارا جو واقعہ ہے نا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہے. لیکن اس میں جو ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ آگے جو مسلمان جو قوم ہے، ان پہ جتنی بھی قوم ہیں ان پہ بہت بڑے بڑے آزمائشیں ٹوٹیں گی، بہت بڑی بڑی، جو کہ ٹوٹ بھی رہی ہیں. اس میں صبر، تحمل، قربانیاں دینی پڑیں گی، اور ہر دفعہ رزلٹس آپ کے حق میں نہیں آئیں گے. کچھ نہ کچھ جو آپ کے رزلٹس ہیں وہ آخرت کی طرف جائیں گے، کچھ نہ کچھ رزلٹس آخرت کی طرف جائیں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹیں گی آنے والے وقتوں میں، بہت بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹیں گی. اللہ خیر رکھے، سب کے لیے آسانی رکھے اور آزمائشوں سے بچائے. لیکن اگر آپ دیکھیں فلسطین، کشمیر، سیریا، لبنان، یمن، تو قیامت تو آ چکی ہے، اور کیسے قیامت آتی ہے. تو باقی اللہ دنیا اور آخرت میں آسانی کرے ہم سب کے لیے، اور ہمیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.